کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے اس مہر اور ایک چھوٹی سی پرچی جسے ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، اس چھوٹی سی پرچی کے ذریعے ہم یہ اظہار کرنے جا رہے ہیں، میری پرچی، میری مہر، میرا ووٹ میرے جذبات کا اظہار کرتا ہے، میرے نظریے اور میری سوچ کا اظہار ہے۔ یہ جو بیلٹ پیپر ہے یہ میری سوچ کا اظہار ہے نا، کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میں کس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہم یاد رکھیے وہ جمہوری معاشرے جن میں ووٹ کو ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اور افراد کو ملک اور اپنے حلقے کے امیدوار کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی یہ اجازت ہے کہ ہم اس ووٹ کے ذریعے اپنے امیدوار کو پسند کریں اور پھر اسے ووٹ دے کر ایوان بالا تک ہی پہنچائیں۔ تو سوچئے کہ اگر آپ کے پاس دو شخص کھڑے ہیں، کوئی عام دو آدمی آپ کے میرے سامنے کھڑے ہیں، اور مجھے یا آپ میں سے کسی کو کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ چھری لو اور ان دونوں شخصوں میں سے کسی ایک کو دے دو، ایک شخص ان میں سے وہ ہے جو اس چھری کو جسے آپ دیں گے وہ اس چھری سے سیب کاٹ کے آپ کو دے گا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے اگر چھری آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ شخص آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ آپ پر حملہ آور ہوگا، آپ کی زندگی ختم کرے گا، آپ کا گلا کاٹے گا۔ تو ذرا سوچئے، مجھے بتائیے کہ کیا آپ وہ چھری اس شخص کو دیں گے جو گلا کاٹنے کا یا حملہ کرنے کا کر سکتا ہے؟ آپ چھری اسے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ کسے دیں گے؟ جو سیب کاٹ کر دے گا، جو حملہ آور ہوگا اسے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کی برادری والا کوئی شخص آپ سے کہے کہ نہیں، چھری آپ ایسا کریں کہ آپ اس حملہ کرنے والے کو دے دیں، تو کیا آپ دیں گے؟ آپ کا کوئی بیٹا کے، بھائی کے، رشتہ دار کے، برادری والے کے، لوگ محلے والے کہیں کہ یہ چھری آپ اس حملہ آور کو دے دو جو آپ پر حملہ کرے گا، تو کیا آپ ان کے کہنے پر دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ آپ کہیں گے آپ تو مجھے اس کی حمایت کر رہے ہیں لیکن یہ شخص تو مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو لہذا کوئی عقل مند، کوئی عقل و فہم رکھنے والا کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا بھلے آپ اس کی سفارش کریں لیکن میں اسے نہیں دوں گا چھری، یہ تو مجھ پر حملہ کرے گا۔ تو سوچئے کہ آپ کے لیے اور آپ کے اور میرے بچوں کے لیے جو مستقبل کا فیصلہ کرے، جس کے بارے میں ہم بغیر سوچے سمجھے، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے کہنے پر ہم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں وہ ووٹ کی پرچی اسے دے دیں، تو کیا وہ ایوان بالا میں پہنچ کر میرے بچوں کے، ہم سب کے حقوق کو چھری سے کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا؟ کاٹے گا نا؟ کاٹے گا نہیں کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا، کاٹے گا۔ تو بھلا ہم اس شخص کے ہاتھ میں اپنی وہ چھری دے دیں کہ جو میرا اور میرے بچوں کا مستقبل کاٹ ڈالے، اور پھر ہم یہ خواہش کریں کہ ہم لگائیں کانٹے دار پودا اور خواہش کریں کہ اس سے گلاب کے پھول بھی گرتے رہیں یا اس میں انگور کے خوشے بھی اترتے رہیں؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہو سکتا۔ امیدیں ہماری یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے حکمران جائیں، ہمارے لیے بھلا کریں، بعد میں اور آپ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن اب جب سوچنے اور رونے کا ٹائم ہے، اس وقت ہم سوچنے اور رونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آج ہم اس بارے کو سوچ لیں کہ یہ پرچی جسے ہم محض ایک پرچی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے یہ شہادت ہے، یہ ہے گواہی۔
ووٹ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، اور اسے گواہی کو، اس شہادت کو جو ہم دے رہے ہیں، اگر وہ شخص اچھا کام کرے گا تو اس گواہی دینے والے کو بھی اس کا فائدہ ملے گا، اچھے کام ہوگا تو اس کی جزا ملے گی، تو اس گواہی دینے والے کو بھی ثواب ملے گا نا۔ اور اگر کوئی شخص وہاں جا کر شراب خانے کھولے، کوئی عیاشی کے اڈے کھولے، کوئی سود کو حلال کرے، کوئی کلمے اور ایمان کے خلاف بات کرے، تو میرا ووٹ اس کی پرچی پر لگا ہوا ہو تو اس کا کارنامہ بھی میرے گلے میں بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا؟ نہیں آئے گا؟ آئے گا؟ بولے نا، آئے گا نا۔ تو پھر اگر ہم نے دنیا میں بھی اس کا جواب دینا اور آخرت میں اللہ کی عدالت میں بھی جواب دینا ہے، یہ ہے شہادت۔ اور دوسری ہے شفاعت، سفارش کرنا۔ میرا ووٹ، میری سفارش ہے اس شخص کے حق میں کہ میں اسے منتخب کر رہا ہوں، اور اسے منتخب کر کے میں ایوان بالا تک پہنچا رہا ہوں، وہ میری سفارش سے وہاں پہنچا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ایک شخص مسجد بنائے اور مسجد بنا کر عالی شان اور اس کی خدمت کے لیے کسی عام آدمی کو، کسی نااہل کو، کسی عام آدمی کو اس کی خدمت سونپ دے، تو کیا وہ اس کے مقصد میں کامیابی مل گئی؟ نہیں ملی، نہیں ملی نا کامیابی، اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے بنائی تھی وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا، اور وہ مقصد اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو لہذا مسجد ہم نے بنائی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کے پرچار کے لیے۔ تو لہذا آج یہ وقت ہے کہ ہم مسجد بنا کر اس عمارت کو بنانے میں بنا کر اس شخص کے ہاتھ میں دیں کہ جو عدل و انصاف قائم کرے، جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہو، بھلا ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، طویل ہے، اس کا صرف خلاصہ یہ ہے، ووٹ کی جیسے میں نے بتائی 3 حیثیتیں ہیں، ایک شہادت، دوسری شفاعت، تیسری وکالت، کہ آپ اور میں اس شخص کے وکیل بنے، ہم نے وکالت کی ہے اس شخص کی، اور وکیل بن کے ہم نے ایمان بالا تک پہنچایا اسے۔ اس پرچی کے ذریعے میں نے وکالت کی، آپ سب نے وکالت کی، اور وکیل بن کر ہم نے اسے وہاں تک پہنچایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر اچھے حکمران ہوں، جو حکمران اچھے ہوں اور عدل و انصاف ہو، وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب اختیار یہ جاننے کے باوجود کہ منصب اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ علم رکھنے والا بہتر شخص موجود ہے، اور کسی جاہل اور خائن کو عامل بنا دینا اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، امام الانبیاء نے فرمایا یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے کہ ایک اچھے بہترین شخص کے موجودگی میں کسی برے کے لیے ہم جو ہے نا وہ حمایت کر دیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیانت ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تمہارے حکمران وہ لوگ ہوں جو تم میں بہترین دیندار، متقی، تمہارے مال دار لوگ جو ہوں وہ سخی ہوں اور تمہارے کام بامی مشورے سے ہوں، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی موت سے بہتر ہے، پھر اس معاشرے میں تمہارے لیے جینا مر جانے سے بہتر ہے، کیونکہ ان حالات میں تم نیکی کرو گے، دین کا لحاظ رکھا جائے گا، اور تم جو ہے وہ دین پر عمل کرنے والے بنو گے، اور تم میں امام الانبیاء نے فرمایا اس حال میں تمہارا جینا مرنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم میں بدترین لوگ تمہارے حکمران بن جائیں، تمہارا مال دار بخیل ہو جائے، اور ایسی صورت میں تمہیں شر کا غلبہ ہو جائے، تو پھر جہاں اسلام کی اور قانون کی خلاف ورزی ہونے لگ جائے، گناہوں میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر جینے سے امام الانبیاء نے فرمایا ان حالات میں تمہارا مر جانا بہتر ہے، ان حالات میں تمہارا مر جانا بہتر ہے کہ جہاں ظلم اور جبر ہو جائے گا۔ تو لہذا خدا را
ہمیں کل کے رونے سے آج کا رونا بہتر ہے، آج کے رونے سے ابھی کا رونا بہتر ہے، کہ ہمیں یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ ہمارے اچھا بعض ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹ نہ دینے سے کیا ہوگا، بس گھر بیٹھا رہوں، میرے دینے نہ دینے سے کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے یہ بھی بڑا نقصان ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ کیوں خیانت ہے؟ اگر میرے اور آپ کے ووٹ دینے سے کوئی اچھا شخص آگے آ گیا اور وہ ایوان بالا تک پہنچ گیا تو اچھے فیصلے کرے گا۔ میرے اور آپ کے ووٹ نہ دینے سے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا میں نہیں دوں، ووٹ نہ دینے سے وہ ظالم آگے آ جائے گا اور حقدار کا حق بھی مارا جائے گا، اور ظالم آگے آ کر پھر وہ چھری والی مثال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ لہذا خدا را ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے اچھا کون ہے، ہمارے لیے اچھا کون ہے، اور سب سے پہلے ہمارے دین کے لیے اچھا کون ہے۔ جو دین کے لیے اچھا ہو، جو اسلام کے لیے اچھا ہو، جو پکا سچا ایماندار مخلص وفادار حکمران ہمیں ملے گا، وہی ہمارے دین کے لیے اچھا ہوگا، ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہماری نسلوں کے لیے اچھا ہوگا، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ لہذا یہ چھوٹا سا فیصلہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کے اچھے ہونے میں بھی ہمارے لیے جو ہے نا ہم اس میں شامل ہیں، اور اس کے برے ہونے میں بھی ہم شامل ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ لہذا ہمیں فیصلہ وہ کرنا چاہیے جس کے فیصلے کے لیے دنیا میں ہمارے لیے اچھا ہو اور آخرت میں بھی ہمیں جواب دینے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور حق کا ساتھ دینے اور حق پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا